کا کہنا ہے کہ جیلیٹن ایسا مادہ ہے کہ عام طور پر اس کا کوئی خاص رنگ نہیں ہوتا، ہاں کچھ خالص شفاف زرد رنگ کا بھی ہوتا ہے، اس میں ذائقہ نہیں ہوتا، بغیر ذائقے کے کوئی بو اور ذائقہ دونوں اس میں موجود نہیں ہے، اور ایک ایسا یہ باریک مادہ ہے ذروں کی شکل میں، بعض دفعہ جو ہے یہ دانے دار بھی ہوتا ہے اور پاؤڈر بھی ہوتا ہے، دونوں قسم اس کی جو ہے آتی ہے۔ آگے میں نے تصویر یہاں آپ کو شیئر کی ہے، انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے۔ بعض دفعہ جو ہے وہ اس میں رنگ بھی غالب ہوتا ہے، اور یہ جو جیلاٹن ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ گرم پانی میں یا کسی خاص محلول میں جس میں اس کو حل کیا جاتا ہے، پگھلایا جاتا ہے، اس میں یہ جو ہے نا پگھل جاتا ہے، حل ہو جاتا ہے۔ لیکن عام طور پر دیگر وہ چیزیں جس میں چیزیں اس طرح کی پاؤڈرز وغیرہ حل ہوتی ہے، اس میں یہ دیگر محالل میں نہیں پگھلتا۔ جیلاٹن کو جب کیمیائی عمل سے گزارا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں دیگر چیزوں کے ساتھ اسے ملایا جاتا ہے۔ ظاہر کیمیائی عمل میں یہی ہوتا ہے، بذات خود تو یہ ایسا کوئی پاورفل نہیں ہے، نہ اس میں ایسی طاقت جو ہے بری ہوتی ہے، دیگر چیزوں کے ساتھ جب اس کو ملایا جاتا ہے، کیمیائی عمل سے گزارا جاتا ہے، تو اس میں وٹامن اور دیگر طاقتور اجزاء پر مشتمل غذائیت جو ہے وہ ایک مرکب بن جاتا ہے اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو حرام چیز ہے وہ طبی طور پر بھی جسماناً بھی جو ہے وہ نقصان دہ ہی ہوتی ہے۔ تو جیلاٹن اصل میں یہ ایک ایسا مادہ ہے جس کی بو نہیں ہے، جس کا ذائقہ نہیں ہے، اور پاؤڈر کی صورت میں ہے، دانے دار بھی ہوتا ہے، اور یہ کیمیائی عمل سے جو ہے اس کو گزار کر اس میں دیگر چیزیں ملا کر پھر اس کو مرکب بنایا جاتا ہے، اس سے جو ہے پھر استفادہ کرتے ہیں، انڈسٹری بھی استفادہ کر رہی ہے، ہم عام صارف کے طور پر بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہ تصویر آپ کو شیئر کی ہے، اس کو ایک نظر دیکھ لیجئے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ بنیادی طور پر اسلام جو ہے وہ تمام انسانوں کو حلال اور طیب کے کھانے کا حکم دیتا ہے۔ یا ایھا الناس کلو، کہ انسانوں کھاؤ، کلو مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے بنایا ہے وہ حلال اور طیب، پاک، دونوں کا ہونا ضروری ہے انسانوں کے لیے۔ یہ قرآنی اصول ہے کہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے کہ اس کو حلال اور پاک چیز ملے۔ جیلیٹن ہم حاصل کہاں سے کرتے ہیں؟ جیلیٹن کے حصول کا جو منبع ہے، مرکز ہے، ماخذ ہے، وہ دراصل جانوروں کی کھالیں، نرم ہڈیاں، اور حیوانات کے پٹوں پر چڑی جو جھلیاں ہیں، سخت ہڈیاں، اس سے جو ہے جیلاٹن حاصل کیا جاتا ہے، نباتات سے بھی حاصل کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ نباتات سے جیلاٹن کے حصول کا جو کام ہے یہ کم ہے، چونکہ ایک بڑی تعداد ہے یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر جیلاٹن کے حصول کے لیے خنزیر اور دیگر ایسے جانور جہاں وہ اس سے گوشت حاصل کرتے ہیں، خاص کر خنزیر یا چائنا کے اندر، تو وافر مقدار میں موجود ہے، اس لیے وہاں سے جیلاٹن جو ہے بڑی آسانی سے حاصل کیا جاتا ہے۔ جی، چائنا کے اندر جو ہے جیلاٹن کے حصول کے لیے ان کو بہت زیادہ کوششیں نہیں کرنی پڑتی ہے، البتہ ہمیں یہ مسئلہ ہے کہ حلال جانور ہونے کے باوجود لاکھوں کی تعداد میں جانور ذبح ہوتے ہیں، گائیں، بھیڑ، بکریاں، اونٹ، ان اسے ہم ضائع کرتے ہیں، ہڈیاں ہم ضائع کر دیتے ہیں،
اور وہ تمام حصے جانوروں کی جس سے جو ہے جیلاٹن کا حصول ممکن ہے، حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ بھی ہم ضائع کرتے ہیں. ہمارے ہاں علائشوں میں چلا جاتا ہے یہ، لیکن باہر ممالک میں جو ہے اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. جیلاٹن جو ہے وہ نکالا جاتا ہے اور اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے. جی حاصل کرتے ہیں. اس کے حرام کا ہم کوئی خدشہ ہے، کیونکہ تو دیگر اجزاء کے ساتھ مل کر یہ بھرپور فائدہ دیتے ہیں. جی یہ جیلاٹن کے حوالے سے بنیادی معلومات ہے. اس کا جو شرعی حکم ہے اس کو اب انشاءاللہ آگے ہم پڑھتے ہیں. جیلاٹن کے حوالے سے جو شرعی حکم ہے وہ اس کے استعمال کا ہے. استعمال جو ہے اس کا ایک تو بنیادی طور پر کھانے کے لیے ہوتا ہے، دوسرا جو ہے اس کا استعمال بیرونی ہوتا ہے. ایک تو ایسی چیزوں میں یہ موجود ہے جو کھائی جا رہی ہے، اندرونی استعمال. ایک ہے بیرونی استعمال، ایک ہے اس کا انتفاع، اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. ظاہر وہ مالی انتفاع ہے، اس کے لیے جو استعمال ہوتا ہے کہ اس کو خرید و فروخت ہوتی ہے. تو جو اس کے استعمالات ہیں وہ مختلف کھانے پینے کی چیزیں، بیکری آئٹمس کے اندر اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. چاکلیٹس کے اندر بچوں کے لیے ٹافیاں، چاکلیٹ، میٹھی چیزیں. پھر اسی طرح فارما میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. کیپسول جو ہم کھاتے ہیں، کیپسول جو ہے وہ اس میں اس کا استعمال ہوتا ہے. اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہماری بنیادی ضرورت کی جتنی بھی کھانے کی چیزیں ہیں اس میں زیادہ تر میں اس کا استعمال ہے. ظاہر یہ جو بیکری آئٹم ہمارے ہاں بہت زیادہ یوز ہے اس کا، تو بیکری آئٹمز میں جو ہے جیلاٹن کا استعمال بہت زیادہ ہے.
تو جیلیٹن کے استعمال سے یہ بات تو ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ یہ جو طاقت کی گولیاں ٹیبلٹس استعمال ہوتی ہیں، یہ جو کیپسول استعمال ہوتے ہیں، اس سے بھی جیلیٹن استعمال ہو رہا ہے۔ اچھا، اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیے گا کہ بنیادی طور پر اس کے استعمال کی دو جہتیں ہیں جس کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں کہ پہلی جہت یہ ہے کہ اس کے استعمال کا تعلق جسم انسانی کے ساتھ ہے، اور دوسرے کہ اس کا جسم انسانی کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس سے خرید و فروخت کے ذریعے سے اس سے مالی انتفاع، مالی فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اچھا، پھر اس کی جو انسانی جسم کے ساتھ استعمال کی پھر دو صورتیں ہیں۔ ایک میں نے جو تذکرہ کیا آپ کو جسمانی استعمال ہے، وہ خارجی اور اندرونی دو طرح کا ہے۔ خارجی استعمال میں یہ کہ ظاہری اعضاء پر جیسے کریم ہے، مرہم ہے، اسپرے ہے، دیگر اس طرح کی ہم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اندرونی استعمال میں کھانے پینے کی اشیاء ہے، دوائیوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ تین قسم کی چیزیں ہیں۔ اب اس میں مرحلہ وار ہم آگے یہ جو ہے پڑھ رہے ہیں کہ مرحلہ وار جو ہے اس میں کون سی چیز جائز ہے، کون سا استعمال شرعی ہے، کون سا استعمال شرعی نہیں۔ تو بھی جائز ہے، اندرونی استعمال بھی جائز ہے، تو استعمال اس کو جو ہے عرض کیا آپ کے سامنے بنیادی طور پر اس میں حرمت کا، علت کے جو پہلو دیکھا جاتا ہے وہ اس کا نقصان دہ ہے۔ کسی بھی چیز کی حرمت کے 5 اسباب ہیں، 5 اسباب میں سے کوئی ایک چیز پائی جاتی ہو تو اس کی بنیاد پر ہم اسے حرام قرار دیتے ہیں، جیسے کہ نشہ ہونا، اس میں نقصان دہ ہونا، وہ یا کسی اور کی ملک میں ہونا، اس کو ہم استعمال کرتے بغیر اجازت کے۔ تو ان میں سے ایک چیز یہ ہے نباتات کے حوالے سے کہ وہ مضر ہو، نقصان دہ ہو، یعنی ایسی زہریلی نباتات ہوتی ہے اگر اس کو ہم کھائیں تو انسان مر سکتا ہے اس سے۔ تو جیلیٹن کے شرعی حکم یہ کہ اگر وہ نباتات سے حاصل شدہ ہے اور وہ مضر نہیں ہے تو پھر اس تینوں قسم کے استعمالات جائز ہیں۔ تینوں قسم سے مراد یہ ہے کہ اس کا اندرونی استعمال خوراک کے طور پر، اس کے بیرونی استعمال جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ کریم وغیرہ، اسپرے، اس طرح کی چیزیں، اور تیسرا یہ کہ اس کو جو ہے مالی اس کو خرید و فروخت ہے۔ یہ تینوں چیزیں حلال ہیں، یہ جائز ہیں کے حوالے سے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیلیٹن کا جو مادہ ہے ایسے حلال جانور سے حاصل کیا جائے کہ جس کو ہم کھاتے ہیں، شریعت میں حلال، جیسے گائے ہے، اونٹ ہے، بکری وغیرہ، معقول اللحم جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کو شرعی طور پر ذبح کیا گیا، یہ بھی شرط ہے۔ تو شرعی طور پر اگر اس کو ذبح کیا گیا ہے تو پھر اس میں یہ ہے کہ بالاتفاق اس کو ہم اس کا کھانا، استعمال، خارجی استعمال اور اس کا مالی منافع کے لیے استعمال تینوں صورتوں میں جائز ہے۔ دوسری بات اس میں یہ کہ اگر جانور حلال ہے لیکن وہ مر گیا، مردار ہو گیا، ذبح نہیں ہوا، غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا، تو پھر کیا ہے؟ پھر اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا جو جیلیٹن نکالا جاتا ہے کھالوں سے، ہڈیوں سے، اسی طرح جھلیوں سے، تو یہ جو جیلیٹن ہے اس کا بیرونی استعمال جائز ہے، اس کو کھانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اور کھال جو ہے اس کو دباغت کرنا ضروری ہے، دباغت ہو جائے تو وہ پاک حدیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ ایسی کھال کہ جو اس طرح کی جانور کی ہو اس کو اگر دباغت دی جائے، اس کو نمک دیا، سکھایا، دباغت کے بعد وہ پاک تصور ہوگی۔ تیسری چیز یہ کہ ہم اس کو حرام جانور سے جو ہے نکالے، تو حرام جانور سے اس کا نکالنا، جیلیٹن کا استعمال جائز نہیں ہے۔ خاص کر خنزیر سے تو کسی صورت میں بھی جو ہے جیلیٹن کا حصول شان جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ سے زیادہ جو ہے وہ جیلیٹن خنزیر سے حاصل کیا جا رہا ہے۔
تو خنزیر کے حاصل شدہ جیلیٹن کا حکم میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اس کا استعمال ہے کسی بھی جائز نہیں، اس کا بیرونی استعمال خارجی استعمال بھی جائز نہیں ہے، اس کا خوراک کے لیے استعمال بھی جائز نہیں ہے۔ یہ جو مختلف چیزوں کے حوالے سے ہم اویئرنیس دے رہے ہوتے ہیں، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شریعت کا حکم ہے۔ ہمارے ہاں آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ حرام چیزیں کھانے میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کے میں آپ کے سامنے جو ہے دو سکوں گا۔ خلاصہ میں نے آپ کے ساتھ رکھ دیا، ہمارے پاس پریزنٹیشن بھی موجود ہے لیکن اس کو ریپیٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اس کی جو ہے میں نے ایک چیز میں رکھوں گا، خنزیر وہ تذکرہ یہ ہے کہ خنزیر کے مادوں کو جو حاصل کیا گیا، بعض مقامات پر جیلاٹن کے والے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کو جو ہے قلب ماہیت کرتے ہیں، انقلاب ماہیت کے ذریعے سے اس کو جو ہے مادے کو چینج کر رہے ہیں، تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ اپنے وجود کو کھو جاتا ہے، پھر اسے استعمال کیے جا سکتے۔ اس میں ہمارے ہاں فقہا کا ایک دو قسم کے دلائل موجود ہے، اختلافی دو صورتیں ہیں۔ اس میں ایک یہ ہے کہ قلب ماہیت کے ذریعے سے کوئی بھی چیز جو ہے اپنے وجود کو کھو جاتی ہے اور نیا وجود مل جاتا ہے۔ ایسی صورت احناف سے کہتے ہیں، اس میں جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، مختلف چیزوں کے حوالے سے ہیں۔ گدھا نمک میں گر گیا، نمک کے کان میں جو ہے وہ نمک ہو گیا، تو اس کے حوالے سے فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ پاک شمار ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ آج کل جو کیمیائی عمل ہوتا ہے تو وہ کیمیائی عمل جو ہے انقلاب ماہیت نہیں ہے۔ کیمیائی عمل جو ہے دراصل اس میں چیزیں شامل ہوتی، جیسے ہم نے بات کی ہے، پر جیلاٹن جو ہے اس کے ساتھ دیگر اجزاء کا مرکب جو ہوتا ہے وہ خوراک میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو خنزیر کو اگر قلب ماہیت یا انقلاب یا استحالہ کا نام دیکھیں، اگر ہم اس کو کیمیائی عمل کے ذریعے سے اس کو کسی اور چیز میں شامل کر رہے ہیں تو قطعاً یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ کیمیائی عمل جو ہے وہ کسی چیز کے وجود کو معدوم نہیں کرتی، ختم نہیں کرتی، بلکہ وہ چیزوں کے ذرات، اس کے ذرے، اس کے وہ موجود ہوتے ہیں۔ کیمیائی عمل سے گزاری ہوئی کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ حلال متصور نہیں ہوگی۔ البتہ انقلاب ماہیت کے حوالے سے جو ہے پھر استحالہ کے حوالے سے یہ رائے ایک موجود ہے فقہا کی کہ اس طرح کی جو دیگر چیزیں ہیں اس کا پھر بیرونی استعمال جائز ہے، لیکن محتاط قول یہی ہے بہتر کہ اس کا اندرونی استعمال نہ کیا جائے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بحث تھی استحالہ اور انقلاب ماہیت کے حوالے سے، جو میں نے آپ کو اس کے تناظر میں رکھ دی، کیونکہ جب جیلاٹن کا تذکرہ آتا ہے تو یہ تذکرہ بھی ضرور اس کے ساتھ آتا ہے۔ یہ آج کی ہماری جو یہ آگاہی سیشن ہے، یہ ایک عمومی سیشن ہے جس کو ہم عام لوگوں کے لیے، ٹیکنیکلز کے لیے، علماء کے لیے